اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نیک بین باسی اگر اہل دلی نور حق ظاہر بود اندرون ولی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اہل دل ہیں تو ذوق اور اخلاص کی نگاہ سے اولیاء اللہ کی زیارت کیجیے۔ اگر آپ اہل دل ہیں تو ذوق اور اخلاق کی نگاہ سے اولیاء اللہ کی زیارت کیجیے۔ حقیقت ولایت میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ جو حقیقت ولایت جن کے پاس حقیقت میں ہے ان کے پاس اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کون فرمایا؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے آقا تاجدار حرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل اللہ اللہ، یعنی جب اللہ کے نمائندے چل بسیں گے تو دنیا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ یعنی اولیاء اللہ اگر چل بسیں گے، اللہ کے جو نمائندے وہ اگر چل بسیں گے تو دنیا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی، مطلب کہ دنیا ان کے وجود سے قائم ہے۔ اب اگلا کوٹ دیکھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کبھی بھی زمانہ 7 اہل حق سے خالی نہیں رہا۔ اس کے شرح میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون 7 ہیں؟ دنیا 7 اقلیم میں یعنی 7 بر اعظم میں منقسم ہے، میں نے سب کا تقسیم کیا ہوا، اور ہر ایک اقلیم ہر ایک ابدال اس کی نگرانی کے لیے مقرر ہے۔ میں نے 7 بر اعظم ہیں تو ہر بر اعظم میں ایک ایک ابدال ڈیوٹی پر ہے۔ ہر بر اعظم میں جیسے ایشیا مہادیش، یورپ مہادیش، تو ہر مہادیش میں ایک ایک ابدال جو ہے ڈیوٹی پر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ کتب سلوک کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ سلوک والی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہر روز کتب سلوک کا مطالعہ اپنے لیے لازم کر لو اور انہیں اپنا سلوک راہ سمجھو، کیونکہ کتابیں چراغ کا کام دیتی ہیں۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں نا بھائی کہ مرید تو ہم لوگ بہت پرانے زمانے سے ہیں، لیکن آگے نئے ڈیولپمنٹ ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو حضرت چلے گئے، آپ ان کے صحبت میں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور اب ان کے بعد جو بیان کر کے گئے ان کو آپ نہ تو دیکھ رہے ہیں، نہ تعلیم لے رہے ہیں، نہ سیکھ رہے ہیں، نہ اس کو کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ کتب سلوک کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور چراغ کے بغیر نور نہیں، اور نور کے بغیر حضور ناممکن ہے۔ چراغ کے بغیر نور نہیں اور نور کے بغیر حضور نہیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سو سنیے، مقبولان بارگاہ کا محض ذکر سننا بھی اگرچہ اس پر عمل نہ ہو سکے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبولان بارگاہ کا صرف ذکر سننا، خالی ذکر سننا، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہو سکے تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جاری رکھنا چاہیے۔ اب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے حضور میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سالہ عبادت سے، عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ تو ہم لوگ پہلے بھی اس کا ذکر سن چکے ہیں کہ مولانا روم ایسا فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس خالی تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو وہ ثواب آپ کو زندگی بھر عبادت کرنے کا ثواب سے بڑا بتایا ہے۔ 100 سالہ بے ریا عبادت، یعنی کہ خالی ایسا عبادت جو بالکل دکھاوا والا نہیں ہو۔ دکھاوا والا عبادت کو کوئی گنتی نہیں ہے، جو بغیر دکھاوا والا عبادت ہے اس منے اچھا عبادت سے افضل اس کو مانا گیا۔ اب اگلے بات کو دیکھا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو بزرگوں کی صحبت و مجلس میں اثر نہ ہو وہ ان کے ملفوظات اور تعلیمات کا مطالعہ کرتا رہے۔ وہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ بزرگان دین تو بہت سے ہیں، ابھی بھی پوشیدہ ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ اب ویسا باکرامت لوگ نہیں پاتے ہیں کہیں، تو اب ویسے باکرامت کی صحبت میں ہم لوگ کہاں سے بیٹھیے گا؟ تو اب ان کے چراغ سے ہی کام چلانا پڑے گا، ہے نا بھائی؟ تو جس کو بزرگوں کی صحبت و مجلس میں اثر نہ ہو وہ ان کے ملفوظات اور تعلیمات کا مطالعہ کرتا رہے، اور یہ فعل اس کا نعم البدل ہوگا۔ نعم البدل مطلب کہ تبدیل اس کو نہیں کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا
सभी चाबियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पेश किया और अर्ज किया कि रब ताला फरमाते हैं कि उन खजानों को अपने इस्तेमाल में लाइए, उन खजानों को जो खजाना आपको हम दिए ला करके उसको खर्चा कीजिए। इसलिए आपके मकाम नबूवत और रसालत के सतूत में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप उसको खर्चा कीजिएगा तो मत समझिए कि आप इतना दौलत को खर्चा कर दीजिएगा तो आप नबी नहीं रहिएगा, सो बात नहीं है। आप नबी भी रहिएगा, रसूल भी रहिएगा, महबूब भी रहिएगा, आप चाहिए तो खर्च कीजिए। तो हमारे आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब देखिए क्या देते हैं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन सैर होकर खाऊं और दूसरे दिन भूखा रहूं। सब कुछ दिया जा रहा था लेकिन आप कहते हैं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो फक्र को ही पसंद करता हूँ, एक दिन खाऊं दूसरा दिन का खाना मेरे पास नहीं रहे वही अच्छा है मेरे लिए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ये नक्ल किया है। आप फरमाते हैं कि अगर मैं जौहरे इल्म को जाहिर कर दूं तो लोग मुझको बुतपरस्त कहेंगे और मुसलमान लोग हमारे खूनरेजी को जायज कर देंगे। अहयाउल उलूम में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कौल बयान करते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन के साहबजादे हुए, वो फरमाते हैं कि मैं अगर जौहरे इल्म को जाहिर कर दूं, मतलब असल मार्फत की बातों को अगर मैं बयान कर दूं तो मुसलमान लोग हमारी खूनरेजी करें और हमको कत्ल करना जायज करार कर दें, मतलब काफिर का फतवा दे दें, मुशरिक का फतवा दे दें और मेरा गला काट देंगे। और यही वजह है कि कुछ कुछ बातें जो है औलिया कराम सूफिया कराम जो बोले हैं, जिन पर कुफ्र का फतवा और शिर्क का फतवा, चूंकि अब कहे कि पहले नहीं थे, मोहम्मद साहब के जमाने में था, ये इमाम हुसैन के साहबजादे कर रहे हैं ऐसा। इसका मतलब कि इमाम हुसैन के साहबजादे वो इल्म मार्फत जानते थे, तो जब साहबजादे जानते थे तो उनके अब्बा नहीं जानते थे। अच्छा, अगर उनके अब्बा जानते थे तो उनके अब्बा और उनके नाना नहीं जानते थे, जाहिर सी बात है। तो वो लोग जो है थोड़ा पर्दे में रखे बातों को, और धीरे धीरे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद से वो जो है खुलता चला गया, जिसके वजह से लोग कुफ्र और शिर्क का फतवा ज्यादा देने लगे और वो लोग अपना ग्रोह जो है सूफिया का अलग होना शुरू हो गया। बात टैली नहीं करेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा शरीयत से। यहीं पर से हम करबला के बाद जो है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जमाने से ग्रोह जो है सूफिया का अलग होना शुरू हो गया। इस बात से जाहिर हो रहा है ना। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये फसूसल हक में हजरत मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने किताब में लिखा। फसूसल हक में एक इतनी मोटी किताब है जिसको उन्होंने हजरत मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने लिखा है, जो गौस पाक के छोटे साहबजादे हुए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद क्या फरमाते हैं, सो सुनिए, और मोमिनों के सामने ताजीम से झुक जाओ उन लोगों के सामने जिनके हुक्म पर तुम चलते हो। सूरह शोरा के आयत नंबर 215 में है। फरमाते हैं कि मोमिनों के सामने ताजीम से झुक जाओ। सूरह शोरा में कुरान में मौजूद है कि जो मोमिन है, जो साहिब फरासत हैं, जो अल्लाह वाले लोग हैं, उनके सामने ताजीम से झुक जाया करो। कौन सिर्फ कर रहा है? ताजीम सजदा हो गया, झुक जाना क्या है? सजदा कब होगा? जब 2 बार झुकिएगा, वजू बना के तो ना सजदा होगा जी। ऐसे झुक जाना हो तो ताजीम सजदा हुआ, ताजीम सजदा ही झुक जाना है। और उन लोगों के सामने जिनके हुक्म पर तुम चलते हो, मतलब जिनके हुक्म पर आप चलते हैं, जिनकी फरमाबरदारी करते हैं, उनके सामने ताजीमी सजदा करने का हुक्म कुरान से वाज़ेह होता है। अल्लाह ताला का फरमान ये भी सुनते चलिए कि तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक ना कहना और उन्हें ना ही झिड़कना और उनसे अदब के साथ बात करना और आजिज़ी व इंकसारी के साथ उनके आगे अपने कांधों को झुकाकर उनकी कदम बोसी करना, यानी ताजीमी सजदा करना। माँ बाप का भी हुक्म है। और उनके हक में दुआ करना, कहे परवरदिगार जिस तरह उन्होंने मेरी शेरखारी के वक्त मेरे साथ मेहरबानियां की हैं, उसी तरह तू भी इन दोनों पर रहम फरमा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24 में ये बात तसरीह से इसलिए बयान किया जा रहा है कि ताजीमी सजदा कुरान में है, मौजूद है। माँ बाप का भी और पीर मुर्शिद का भी, दोनों साबित होता है। अब देखिए हजरत गौसुल सकलैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर दस्तगीर, तोहफाए सुबहानी एक किताब है, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि ऐ कौम, अल्लाह के सिवा कोई शय मौजूद नहीं
اور اپنے دلوں سے اعتبار غیر خدا کو اس طرح نکال دے جیسے آٹا سے بال گوندھے ہوئے کو نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اپنے نفس کو پہچان کے عبد القادر کی طرف غور کر کے دیکھ کہ کون ہے۔ یہ معرفتی بات ہے، معرفت کی طرف اشارہ کیا گیا، اپنے حقیقت کو پہچاننے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب آئیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ان کا بھی ایک مثنوی ہے، ان کے مثنوی کا نام ہے گنج الاسرار۔ مولانا روم کے مثنوی کا نام ہے مثنوی مولانا روم، جو 6 جلد میں ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی جو فارسی میں مثنوی ہے اس کا نام ہے گنج الاسرار۔ اس میں فرماتے ہیں کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ فی زمانہ واحد فی مکان واحد خدا اور غیر خدا دونوں جمع ہو سکتے۔ خدا اور غیر خدا ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا، نہ غیر خدا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر تجھے خدا ہی پر اعتبار ہے تو تو خدا کے ساتھ ہے، ورنہ اس سے بہت دور ہے۔ یہ اپنے پہچان کی طرف اشارہ ہے۔ غوث پاک کا قول یہ بھی ہے کہ اگر تیرے ساتھ اللہ کا انس سما جائے، یعنی محبت، اللہ کا محبت سما جائے، تو سارے انسانی ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تو تنہا ہے۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا محبت سما جائے تو انسانی ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تو تنہا ہے۔ جب یہ انس کا درخت تیرے دل میں لگ جائے تو تیرے وجود کی دیوار خود بخود گر جائیں گے۔ یہ عشق الہی اگر دل میں لگ گیا تو کیا ہوگا کہ تیرے وجود کا جو دیوار ہے وہ خود بخود گرے گا، گرانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں عشق کا چراغ جلا تو جو ہے وجود کا دیوار خود بخود گر جائے گا، تیرے بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں گی، جس سے تو اس کے فضل و عنایت کے کرشمے دیکھے گا۔ بس تیرا دل اسی سے لگے گا، کسی اور سے دل لگے گا ہی نہیں۔ یہ خطبات غوث الاعظم میں یہ بات درج ہے، مطلب غوث پاک جو فرمائے تھے ان خطبات میں یہ ذکر آتا ہے۔ قادریہ سلسلے میں رہنے کے ناطے ہم لوگوں کا بھی فرض ہے کہ ان کے تعلیم کو حاصل کریں۔ اب دیکھیں حضور غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی میں آگے کیا لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ حدیث نقل کرتے ہوئے درج کرتے ہیں کہ لا دین لمن لا شیخ لہ، جس کا شیخ نہیں اس کا دین نہیں، جس کا پیر نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ کتنا نماز پڑھے، کتنا روزہ رکھے ہو، کوئی دین نہیں اس کا۔ کون فرمائے؟ رسول اللہ فرمائے ہیں۔ اور اس حدیث کو کون بیان کیے ہیں؟ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے۔ بات پکی ہوئی، جھوٹ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کہیے گا اس زمانے میں پیر تو تھا نہیں، پیر نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں جو شیخ کہا گیا، شیخ کا لفظ بزرگ کو ہی کہا گیا ہے۔ جیسے جو جید لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، اس کو بھی کہا گیا کہ دیکھو یہ پیر ہے، رہبر ہے تمہارا، ان کی بات کو مانو، ان کا رہنمائی لو۔ تو اس زمانے سے شیخ چلا رہا، شیخ فارسی میں آ گیا پیر ہو گیا، اور ادھر ہندوستان میں آ کر کے وہ جو ہے مرشد کہلایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیخ، پیر اور مرشد ایک ہی ہے، ہندی میں اس کو گرو کہتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے جناب حدیث قدسی ہے جو مثنوی غریب نواز میں درج ہے۔ اگلا دیکھیے، علامہ مولانا قاری محمد الدین نعیمی صاحب مراد آبادی، علامہ و مولانا قاری محمد الدین نعیمی صاحب مراد آبادی کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ اولیاء اللہ نہیں ہیں، بیچارے قاری ہیں اور مولانا ہیں، لیکن ان کی ایک بہت اچھی بات، بہت قابل غور ہے، اس کو ذرا سا دیکھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ حج کرنے سے کعبہ نظر آتا ہے، حج کرنے سے کعبہ نظر آتا ہے، اور پیر کامل کی زیارت کرنے سے کعبہ والا مل جاتا ہے۔ حج کرنے سے کعبہ نظر آتا، لیکن پیر کا زیارت کرنے سے کعبہ والا یعنی خدا مل جاتا ہے۔ اب اس کا مصداق دیتے ہیں کہ با مصداق پیر کامل صورت ذل راہ، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی پیر کامل کی صورت جمال خداوندی کا ذل ہوتا ہے، اس لیے پیر کامل کا دیکھنا گویا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے۔ اگر کامل پیر ہو تو اس کا دیدار خدا کا دیدار ہے، یعنی کعبہ بیت اللہ ہے اور ولی مظہر اللہ ہے، خدا کا ظہور ہے۔ اور یہ اس زمانے سے واضح ہوتا آ رہا ہے، خود رسول پاک فرما دیے تھے ابو بکر کو کہ حضرت علی کی زیارت کیا کرو، ان کا دیکھنا جو ہے عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو دیکھتے رہو، دیکھنا عبادت ہے تمہارے لیے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ غور فرمائیے، اس میں بہت مار پیچ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی میں کیا فرماتے ہیں؟
ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے. ایک صحرا میں دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے؟ حضرت بایزید بسطامی. اور حضرت بایزید بسطامی ان کے قریب گئے. آپ نے پوچھا کہ بایزید کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے بایزید، کعبہ جا کر تم صرف کعبہ ہی کا طواف کرو گے، تم صرف کعبہ ہی کا طواف کرو گے. مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ تمہارے پیر تو ہم ہیں. گفت طواف بگردم ہفت بار، دی نکوتر از طواف حج شمار. تم میرا ہی طواف کر لو اور یاد رکھو کہ میرا طواف کعبے کے طواف سے بہتر ہے، اور کعبہ جا کر تو تم صرف گھر ہی کو دیکھو گے. کون فرمایا؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر. یہ بھی حوالہ ہے، یہ اس واقعے کا حوالہ ہم دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ خالی بولنے سے. اس واقعے کا حوالہ ہے کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اپنے مثنوی میں اس کو لکھا، اور خطبات نعیمی میں صفحہ نمبر 142 اور 143 پر یہ واقعہ درج ہے. مستند کتاب ہے اس کی. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنے ہوں گے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کے قبر پر انور کے گرد چکر لگانا پیر و مرشد کے قلب کی حرمت و تعظیم ہے. یعنی طواف کرنا، یعنی طواف کا سند ہے. اپنے پیر مرشد کے قبر کے گرد چکر لگانا پیر مرشد کے قلب کی حرمت اور ان کی تعظیم ہے. انہیں سمجھیے کہ خالی اسی ہنسی میں جا کے نہیں، طواف کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ کتاب کا نام ہے روح تصوف. اس میں یہ بات بندہ نواز گیسو دراج رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. آگے دیکھیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حجویری لاہوری کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص 40 رات تک جمعہ کو یا 40 روز مسلسل قبر پر انور کے طواف کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا تکمیل حاجت خیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا. جو شخص 40 رات جمعہ کا جمعہ 40 رات جب ہو گیا تو رات تو جمعہ کا رات کب کہیے گا؟ جمعرات کو ہی جمعہ کا رات ہوگا. جمعہ کا رات سنیچر کا رات ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ 40 رات تک اگر جمعہ کو یعنی جمعرات کو مسلسل کسی قبر کے پرانور کے طواف کے بعد میں نے اس پر طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد جب دعا کیجئے گا تو وہ دعا ایک دم قبول ہوگی. یہ تاریخ الاولیاء میں درج ہے داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے، مؤذن بے مثال حضرت بلال حبشی کیا فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمارے زیارت کو آؤ؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی مدینہ کو روانہ ہوا، اور جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو چوکھٹ پر سر رکھ کر کے سارے دریا بہا دیے، میں نے رونے لگے، اور پھر سبز گنبد کے گرد چکر لگائے، یعنی طواف کیا. سب سے پہلے طواف حضرت بلال حبشی نے کیا تھا مزار رسول کا. بلال حبشی کا دیکھیے یہ قول ہے. روح تصوف ہے، تاریخ الاولیاء ہے، مختلف کتاب کا حوالہ اس میں پیش کیا گیا. اب سوچیے حضرت بلال حبشی خواب دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوڑے ہوئے آتے ہیں، اس کے بعد مزار پر آ کے روتے ہیں، اس کے بعد طواف کرتے ہیں مزار کا. وہیں سے دیکھیے عشق و محبت کا معاملات جو ہے کہیں نیا نہیں ہے، سب پرانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ دیکھیے کہ ترجمہ ہے اس کا حدیث قدسی کا کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں کب صدق، جب بندہ اللہ کے ذکر میں بالکل ماب ہو جاتا ہے، ذکر جب کرنے لگتا ہے تو میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اور ان کانوں سے میں سنتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے میں دیکھتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے میں پکڑتا ہوں، اور ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے میں چلتا ہوں. اللہ والے لوگوں کی بات ہے جو اس وصال یار کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی بات ہے. اور جب کوئی مقرب خدا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے. یہ حوالہ ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 197، بخاری شریف 963 صفحہ نمبر میں بھی یہ بات کا ذکر ہے. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے اللہ والوں کی بات اور ان کے پہنچ کی بات. اگلا حدیث دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ترجمہ ہے کہ جو شخص میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، جو شخص میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں.
صفحہ نمبر 197 مشکات شریف کی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی نصیحت فرمائی. اے معاذ، تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ سچ بولنا، عہد پورا کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، ہمسایہ کا لحاظ رکھنا، یتیموں پر رحم کرنا، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، نرم گفتگو کرنا، ایمان پر جمے رہنا اور قرآن کی سمجھ پیدا کرنا، آخرت کی محبت اور حساب سے خائف رہنا. اور میں تجھ کو منع کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو گالی مت دینا، بیمار کی دیکھ بھال کرنا، زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلانا اور سچے شخص کو جھوٹا ہرگز نہ ٹھہرانا. یہ بھی حدیث شریف میں ہے جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ وصیت رسول پاک نے فرمائی تھی. حضرت زرہ سے جو عبد الیقین کے ایلچیوں میں تھا، روایت ہے کہ جب ہم مدینہ آئے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اتر کر رسول اللہ کے ہاتھ پیر چومنے لگے. اب دیکھیے چومنے کا بھی حوالہ آ گیا. اب کہتے ہیں کہ چومتے ہو کا ہے. حضرت زرہ سے جو عبد الیقین کے ایلچیوں میں سے تھا، بہرحال ایک بہت مستند انسان تھا، ان سے یہ روایت ہے جب میں مدینہ آیا تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور اتر کر کے سب سے پہلے رسول مقبول کے پاس جا کر کے ان کے ہاتھ پیر چومنے لگے. یہ حوالہ ہے سنن ابو داؤد کی حدیث کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سنے ہوں گے، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہوئے. ان سے روایت ہے کہ ہم لڑائی سے پلٹ کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے دست مبارک کو چوما. یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اس کے علاوہ ترمذی اور نسائی سے بھی روایت ہے یہودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما ہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بن مطعون کی وفات ہو گئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جھک کر ان کا بوسہ لیا اور اتنا روئے کہ چہرہ مبارک پر آنسو بہہ نکلے. یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی. ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پیر کا تعظیم بوسہ لینا جائز ہے، اور بوسہ لینا دونوں آنکھوں اور دونوں لبوں پر، کیونکہ علماء باطن اور پیران کامل اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام اور تعظیم و تکریم کرنا خدا کی تعظیم تکریم کرنا ہے. یہ غوث الاعظم صفحہ نمبر 410 پر دار النظم فی مناقب میں یہ بات درج ہے. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو تذکرۃ الاولیاء کو لکھے ہیں، فرید الدین عطار سب سے پرانی کتاب ہے، اس کو لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشان سزائے لعنت است. یعنی صوفیوں سے محبت جنت کی کنجی ہوتی ہے اور ان سے دشمنی اور گستاخی سزائے لعنت ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ اپنے مریدوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنے امت میں ہوتا ہے. یہ بات تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھے ہیں. جس طرح سے نبی اپنے امت میں ہوتا ہے ویسے ہی پیر اپنے مریدوں میں ہوتا ہے. یہ حدیث شریف میں آیا ہے. علم ظاہر اور عمل ظاہر عالم ملکوت نفسانی سے ہے. علم ظاہر اور عمل ظاہر عالم ملکوت نفسانی سے ہے، اور علم باطن اور عمل باطن عالم جبروت اور رحمانی سے ہے. اور یہ علم باطن خزانہ ہے خزانوں میں خدا کے. گنج الاسرار صفحہ نمبر 32. جب آپ کا قلب پاکیزہ ہو جائے گا تو آپ پر خود ہی تمام رازہائے سربستہ منکشف ہو جائیں گے. جب قلب پاکیزہ ہوتا ہے نا تو راز بھی اپنے آپ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک قول تھا جس کو ہم نے نوٹ کیا تھا. یہ کون فرمائے؟ یہ صوفی نور الہدیٰ صاحب افتخاری جو ابھی موجودہ سجادہ نشین ہیں افتخاریہ سلسلہ کے کلکتہ تپسیا کے. جیسے سونے کی اینٹ سے کوئی زیور بنایا گیا تو وہ زیور بھی دراصل سونا ہی ہے، مگر بناوٹ کے بعد اس اینٹ کا نام زیور پڑ گیا، اور زیور بننے کے بعد لوگ اسے زیور کے نام سے جانتے ہیں، سونے کے اینٹ کے نام سے نہیں جانتے، حالانکہ اس کا ماخذ سونے کی اینٹ ہی ہے.
اگرچہ زیور اپنے اصل سونا کو تلاش کرے تو سونا خبر کرتا ہے کہ اے زیور، ہم تجھ سے بالکل قریب ہیں اور تو ہم سے ہی ہے، تیرا اول آخر ظاہر باطن ہم سونا ہی ہیں۔ اگر نام اور شکل کی نفی کر دی جائے تو ہم سونا نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح خالق سے مخلوق بنی، لیکن تخلیق کے بعد مخلوق اپنے نام اور شکل میں ظاہر ہے۔ خالق کا ذکر نہیں رہا، مگر مخلوق پر خالق قادر اور محیط ہے۔ یہ افتخاریہ تعلیمات میں بالکل ہر جگہ بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم لوگ بھی برابر استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہار والے رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیا تو محبوب کو اپنی ذات میں دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ اور جب طالب اللہ کے فضل سے اس مرتبہ پر پہنچ گیا تو اللہ کے سوا کسی کو موجود نہیں پایا۔ کتنی بڑی بات ہے، پھر سے دیکھ لیجئے اس کو۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیا، خالی پڑھ نہیں لیا، علم حاصل کر لیا مطلب اس کو سمجھ لیا، تو محبوب کو اپنی ذات میں دیکھ لیا۔ محبوب کو اپنی ذات میں مراد اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں دیکھ لیا۔ اور جب طالب اللہ کے فضل سے اس مرتبے پر پہنچ گیا تو اللہ کے سوا کسی کو موجود نہیں پایا۔ ارشاد الطالبین صفحہ نمبر 27۔ تخم کی جلوہ گری سے ہی شجر کی خلقت جلوہ افروز ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جلوہ گری سے کائنات کی خلقت ہے۔ تخم کہتا ہے کہ شجر کی خلقت میں ثمر افضل ہے، جس کے شاہرگ سے قریب تخم ہے، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ خلقت میں انسان افضل اشرف ہے، جس کے شاہرگ سے میں قریب تر ہوں۔ بس جیسے تخم کا غیر ثمر اور شجر نہیں ہے، ویسے ہی خدا کا غیر انسان اور مخلوق بھی نہیں ہے۔ اسی تقرب و یکتائی کو توحید خداوندی کہتے ہیں، جہاں غیریت کی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ جیسے ہی توحید سمجھ میں آتی ہے، اسی وقت معرفت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تعلیمات شمسیہ افتخاریہ کے حوالے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کان اللہ لکم یکنا معہ شیئن الانا کما کانا، یعنی اکیلا اللہ تعالیٰ تھا، اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی، اور اب بھی وہ جیسا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ حدیث قدسی میں یہ بات درج ہے، جس کو فصوح الحق میں صفحہ نمبر 3 پر حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یہ تو حدیث نظر سے گزرا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کا حدیث حوالہ مکتوبات امام ربانی حصہ 5 صفحہ نمبر 793، صحیح بخاری میں بھی یہ بات درج ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب سوچئے جب اس کا صورت نہیں تھا تو کون صورت پر پیدا کیا؟ من کانا فی الدنیا من معرفت الحق کا عام فہو فی الآخرۃ، یعنی جو شخص بیچ دنیا میں معرفت حق سے اندھا رہا، پس وہ بیچ آخرت کے بھی اندھا رہے گا۔ حدیث قدسی حوالہ گنج الاسرار صفحہ نمبر 109۔ کسی شخص نے قطب الاولیاء قاضی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ 100 چیز کو ایک کرنا، 100 چیز کو ایک کرنا اور ایک جاننا اور ایک گننا ہی توحید ہے۔ اللہ اکبر، 100 چیزوں کو ایک ماننا ہی توحید ہے۔ مثنوی خواجہ اجمیری کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ جب تک خود کو دیکھتا ہے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، گنج الاسرار صفحہ نمبر 107۔ حضرت علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس میں اللہ کو دیکھا، اللہ، اور میں نے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، دونوں جہان میں کچھ بھی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ارشاد الطالبین ارشاد السالکین صفحہ نمبر 16 پر میں نے جس کو دیکھا خدا ہی تھا، میں نے خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی تمام ہستی ہے اور وہی ایسا واحد ہے کہ اس کی ہستی سے میری ہستی قائم ہے۔ فصوص الحق صفحہ نمبر 150۔
دوسری جگہ جناب شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی حق اور خلق کو دونوں کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ فصوص الحکم صفحہ نمبر 99۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا قبلہ معشوق کا روح منور ہو وہ ہر وقت نماز کے مزے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مخدوم بیاری فرماتے ہیں کہ جس کا قبلہ معشوق کا روح منور ہو، یعنی پیر کا چہرہ سامنے ہو، ہر وقت نماز کے مزے میں ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ ہی نماز میں ہیں۔ آتش اشتیاق بھڑک اٹھی، جمال محبوب سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکتوبات صدی صفحہ نمبر 232۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گنج الاسرار میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ الانبیاء والاولیاء وخلفاء یصلون فی قلوبہم دائمین، یعنی انبیاء اور اولیاء اور خلفاء نماز کو ہمیشہ اپنے دل میں پڑھا کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے دل میں پڑھتے ہیں، اپنے قلب میں پڑھتے ہیں۔ حوالہ گنج الاسرار، حدیث قدسی کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 73۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ بنی اسرائیل بھی 72 فرقے میں بٹ گئے تھے۔ بنی اسرائیل جو اسحاق علیہ السلام کا خاندان ہوا جس میں بہت سارے پیغمبر آئے، وہ بھی جو ہے 72 فرقے میں تقسیم ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک ہی فرقہ ہوگا جو صحیح راہ پہ ہوگا، اس کے علاوہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ حوالہ بلاغ المبین، صفحہ نمبر 210۔ آگے دیکھیے، وہ افراد محمدیہ دوزخ میں نہیں جائیں گے کہ جس کے اوپر میں ہوں گا، میرے صحابی ہوں گے، یعنی جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابی چل رہے ہیں حق کی راہ پر، وہ راستہ ہی صحیح ہوگا۔ حوالہ رشد رشید حقیقی، صفحہ نمبر 77 پر دادا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں اس بات کو آگے بڑھ کر کے لکھے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من لا شیخ لہو فشیخ لہو شیطان، یعنی جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی تو بولے کہ جس کا شیخ نہیں اس کا دین نہیں، لیکن مولا علی کہتے ہیں کہ جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ ہے، کون ہے؟ شیطان ہے۔ حوالہ رشد رشید حقیقی، صفحہ نمبر 69 پر خواجہ بسمل پیا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنتے چلیے کہ من لا شیخ لہو فشیخ لہو ابلیس، وہ بھی فرمائے ہیں کہ جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ ابلیس ہے۔ مولانا روم بھی فرمائے ہیں رشد رشید حقیقی میں، صفحہ نمبر 69 پر افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کے رسول کا یہ حدیث دیکھتے چلیے کہ لا دینا لمن لا شیخ لہو، یعنی جس کا شیخ نہیں اس کا دین نہیں۔ یہ حدیث قدسی کا حوالہ گنج الاسرار ہے، صفحہ نمبر 50، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب اللہ کے رسول کا ایک اور قول دیکھیے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی الامت، یہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پیر اپنے مریدوں میں ایسا ہی ہے جیسے انبیاء اپنی امت میں ہیں۔ اس چہارم میں صفحہ نمبر 190 پر جو ہے مکتوبات امام ربانی میں درج ہے یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول اور دیکھیے، من کان للہ وکان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ یہ بھی حدیث قدسی گنج الاسرار میں درج ہے، صفحہ نمبر 2 سے 3 میں۔ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ مسلمان کو کافر کہنا اس کے قتل سے بدتر ہے۔ اتنا آسان سے کہا جاتا ہے لوگ کافر، لیکن ابو الحسین احمد نوری تحریر کرتے ہیں کہ مسلمان کو کافر کہنا اس کے قتل سے بدتر ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ بحوالہ شریعت و طریقت ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 206 پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو کبھی کافر مت کہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر فاسق ہونے کا یا کافر ہونے کا الزام لگائے اور وہ شخص ایسا نہیں ہو تو وہ الفاظ خود کہنے والے پر پلٹ آتے ہیں۔ بحوالہ رواہ بخاری ابو ذر مشکات شریف کے حوالے سے بات کہی گئی ہے۔
ایک اور حدیث ہے، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے، مراد کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ وہ قتال ہے، اور بڑے جہاد سے مراد اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، یعنی نفس کو مارنا ہی جہاد اکبر ہے۔ یہ رسالہ غوث العظم میں صفحہ نمبر 44 پر درج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنتو مولا فعلی مولا ہو، یعنی ہم جن کے مولا ہیں اس کے مولا علی بھی ہیں۔ شہید ابن شہید کی کتاب صفحہ نمبر 30 پر یہ بات درج ہے، اور حدیث تو سب جانتا ہے۔ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے مریدین کو کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی شروعات فنا فی الشیخ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد فنا فی الرسول کی منزل آتی ہے، اور فنا فی اللہ سے بقا باللہ کی منزل آتی ہے۔ یہی آخری منزل ہے جہاں پہنچ کر سالک اللہ تعالیٰ کے ذات میں گم ہو جاتا ہے، جیسے قطرہ دریا میں مل کر ذاتی وجود کو کھو دیتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک یہی وصال یار ہے، یہی میرے کتاب کا نام ہے، یہی وصال یار ہے، اور اسی وصال یار کا نام ان کے یہاں جنت۔ اللہ والوں کے یہاں جنت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، یہ وصال یار ہی ان کے یہاں جنت۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ لکڑی کو آگ میں ڈال دیا جائے تو لکڑی اپنی ہستی فنا کر کے آگ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لکڑی نہیں رہتی۔ وصال یار میں جب ایک سالک ویسا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بندہ نہیں رہتا، بلکہ وہ خدا سے بالکل ایسا مل جاتا ہے کہ اس کا دیکھنا خدا ہی کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیمات افتخاریہ میں تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ میرے قرابت یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہمارے اہل و عیال اور خاندان سے محبت کرو۔ قرآن میں ہے موجود، یہ 25واں پارہ میں سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی کہ میری جان ہے جس کے ہاتھ میں، نہ بغض رکھے گا کوئی شخص میرے اہل بیت سے، مگر جو بغض رکھے گا میرے اہل بیت سے وہ منہ کے بل جھونک دیے جائیں گے دوزخ میں۔ حدیث مناقب اہل بیت میں یہ بات جو ہے صفحہ نمبر 28-29 پر درج ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اولیاء میری قبا میں چھپتے ہیں، اولیاء اللہ میری قبا میں چھپتے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ میرے دامن میں ہیں، اس کو میں ہی جانتا ہوں کہ میرے دامن میں کون کون ہے، دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہوں گے، پس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں خدا تعالیٰ یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ رسول یاد آئے، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کم رکھے جن سے اللہ کی فراموشی ہوتی ہو اور غفلت پیدا ہوتا ہو، یہ حدیث میں آتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کو حرم بنایا۔ دوسری جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری میں جلد اول میں صفحہ نمبر 746 پر ہے اور بخاری کے جلد سوم میں صفحہ نمبر 482 پر ہے۔ خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ اجمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خواجہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلب المومنین بیت الکعبہ، یعنی مومن کا دل خانہ کعبہ ہے۔ گنج الاسرار صفحہ نمبر 86۔ قلب المومنہ بیت الکعبہ، یعنی مومن کا دل خانہ کعبہ ہے۔ دوسری جگہ ہے یہ حدیث کہ قلب المومنہ بیت الکعبہ و حج الاکبر، یعنی مومن کا دل خانہ کعبہ ہے
اور حج اکبر ہے، مانے بڑا حج ہے۔ گنج الاسرار صفحہ نمبر 111 پر یہ بات تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسلم کون ہے اور مومن کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ الزاہد مسلم والعارف مومن، یعنی زاہد مسلم ہے اور عارف مومن ہے۔ دل مسلم کا غافل ہوتا ہے، دل جو ہے مسلم کا غافل ہوتا ہے ذکر خفی سے، بس وہ مسلم ہے، اور دل مومن کا مشغول ہوتا ہے ذکر خفی سے، بس وہ مومن ہے۔ گنج الاسرار میں صفحہ نمبر 219 پر یہ بات ہے۔ یعنی مسلم یہ ہے کہ ظاہری طور سے نماز روزے میں رہتا ہے مگر دل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، دل سے غافل رہتا۔ لیکن عارف جو ہوتا ہے وہ دل سے ذکر میں رہتا ہے، ظاہری طور سے بھلے کوئی دوسرا کام میں لگا ہوا ہے۔ یہی فرق اللہ کے رسول نے مومن اور مسلم میں بتایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ جو پورے اپنے بادشاہت کو چھوڑ دیے تھے، 14 سال کے بعد بلخ سے خانہ کعبہ پہنچے تو اس مقام پر خانہ کعبہ کو نہیں پایا۔ جب عبادت کر کے 14 سال کے بعد جب خانہ کعبہ پہنچے تو ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ تو خانہ کعبہ اپنے جگہ پر نہیں تھا، نہایت متحیر ہوئے۔ اسی حال میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم ٹھہرو ٹھہرو، صبر کرو، ابھی خانہ کعبہ ایک خاتون ولی کی زیارت کے واسطے گیا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم ادھم غیبی آواز کو سن کر چونک گئے، متحیر ہوئے کہ ایک تو خانہ کعبہ غائب ہے اور اوپر سے آواز آ رہا ہے کہ کہیں گیا ہوا ہے خانہ کعبہ، اور عرض کیا کہ اے الہی وہ خاتون ولی کہاں ہے جس کے زیارت میں خانہ کعبہ گیا ہوا ہے؟ حکم ہوا کہ جنگل میں۔ حضرت ابراہیم ادھم روانہ ہوئے، جنگل کی طرف بڑھے، دیکھا تاکہ دیکھیں اس کو کہ اس خاتون ولی کی زیارت کر سکیں، مشرف ہو۔ جنگل پہنچتے ہی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ ان کے سر کے گرد طواف کر رہا ہے۔ جب جنگل پہنچے تو کیا دیکھتا کہ خانہ کعبہ جو ہے رابعہ بصری کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور حضرت ابراہیم ادھم کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑی غیرت ہوئی، بہت حیرت زدہ ہوئے۔ یہ انیس الارواح میں صفحہ نمبر 18 پر خواجگان چشت اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہست بہست میں ذکر اس کا ہے، مجموعہ ملفوظات خواجگان چشت ہست بہست، مترجم ترجمہ جس کا ارشد القادری صاحب کیے ہیں، اور یہ سارا بیان جو ہے جس کا ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا یہ تذکرۃ الاولیاء اور دوسری کتابوں سے بالکل سب واضح تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔